آج عمران خان صاحب کے مختلف کیسز کی سماعت جو ہے وہ ہوئی تھی، اور اس میں سب سے پہلے بتاتا جاؤں کہ سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنا تھا۔ عدالت نے لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر حکم دیا تھا کہ انہیں پیش کیا جائے۔ اب سرکار کا یہ کام تھا سیکیورٹی کے انتظامات یقینی بناتے ہوئے ان عدالت میں پیش کیا جاتا، لیکن جیل اتھارٹیز کی طرف سے ایک خفیہ رپورٹ جمع کروائی گئی کہ حساس اداروں اور پولیس نے یہ کہا ہے کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں، تو لہٰذا انہیں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب رپورٹ دیکھنے کے حوالے سے ہم نے گزارش کی تو اس رپورٹ کو بھی یہی کہا گیا کہ یہ کانفیڈینشیل ہے۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے جس طرح سے یہ رپورٹ کو سیکرٹ کیا جا رہا تھا، تو اگر دیکھیں مقدمہ سیکرٹ، گرفتاری سیکرٹ، ریمانڈ سیکرٹ، جو رولز ہیں سائفر کے حوالے سے جس کے اوپر یہ ریلائی کر رہے ہیں، کیس بنا رہے ہیں، تو اگر وہ مانگے گئے تو وہ بھی کہا گیا کہ وہ بھی سیکرٹ ہیں۔ تو یہ کیسے کیس چلایا جا رہا ہے؟ 12x10 کے کمرے میں جس طرح سے ٹرائل چلا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دے دیا اور کارروائی زیرو سے شروع کر دی۔ اب پھر وہی آج حرکت ہو رہی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جیل کے اندر ہی ٹرائل کیا جائے، وہاں پر وکلاء کی، صحافیوں کی اور لوگوں کی۔ اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو اٹارنی جنرل صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ کہا تھا کہ اوپن ٹرائل جو ہے وہ ہو رہا ہے، یعنی کہ سب کی ایکسیس ہے۔ تو عدالت نے جب سارے حقائق دیکھے اور چیزیں دیکھی، فیکٹس دیکھے، تب انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ تو غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فیصلے کے اندر لکھا کہ اسے اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا۔ یہ صورتحال چل رہی ہے سائفر کیس کے اندر۔ صرف ڈر کس کا ہے؟ تصویر کا ہے کہ وہ نکلے گی، وہ آئیں گے باہر، ویڈیو پیغام آئے گا، ویڈیو آئے گی، تو پھر کنٹرول نہیں ہو پائے گا۔ پہلے کیا کنٹرول ہو پایا ہے؟ کیا نواز شریف کی محبت جو ہے لوگوں کے اندر جاگ گئی ہے؟ عمران خان دلوں میں بستا ہے، مان لیں یہ بات، اور ایسے کسی کی جو ہے محبت کم نہیں کی جا سکتی کہ آپ اسے اندر رکھ کے خفیہ طریقے سے ٹرائل چلا کے اس کے اوپر تہمتیں لگا کے اس کے گھر والوں کے حوالے سے باتیں کر کے ان کی فیملی کے اوپر مقدمے بنا کے ان کی بہنوں کے اوپر مقدمے بنا کر آپ سمجھیں گے کہ وہ ٹوٹ جائیں گے یا ان کی پاپولیرٹی میں کمی آ جائے گی یا لوگ تو پھر نفرت شروع کر دیں گے۔ لوگوں کو نہیں پتا کہ جب حکومت گئی ہے اس کے بعد 200 کیسز جس طرح سے بنا دیے گئے ہیں، پہلے ایک کیس ان کے اوپر نہیں تھا۔ اور دوسرے نمبر پر آج جی وہ آپ کو پتا ہے نا کہ ایک مفتی سعید صاحب نے کیس کیا ہوا تھا، اس کے اندر جی بیان ریکارڈ ہو رہا ہے جی اون چودھری صاحب۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ واپس آئے تو میڈیا کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے، بھاگ کر گاڑی میں بیٹھے ہیں، چھپ کر گاڑی میں بیٹھے ہیں، ماسک لگایا ہوا تھا انہوں نے۔ تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ جس کا کھاتے رہے ہو، جس کی تھالی میں کھاتے رہے ہو اور اس وقت گھی گاتے رہے ہو، آج اسی کے خلاف جو ہے وہ تہمتیں، اور پھر پبلک میں نکلو نا، تم پھر پبلک میں نکل کر دکھاؤ، پھر کیوں چھپتے پھر رہے ہو؟ پھر کیوں ماسک لگائے ہوئے ہیں؟ اگر تم اتنے سچے ہو تو پھر تم فیس کیوں چھپا رہے ہو؟ پھر میڈیا کا سامنا کرو۔ تو آج انہوں نے آ کر کوئی اوٹ پٹانگ بیانات دیے ہیں، تو دیکھتے ہیں پھر۔ ابھی ہمیں تو اس میں نوٹس نہیں ریسیو ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف کیسز آج خان صاحب کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی لگے ہوئے تھے۔ وہی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے اوپر جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی کہ آپ نے پرامن احتجاج کیوں کیا، عدلیہ کی آزادی کے اوپر احتجاج کیوں ہے، آئین کی بالادستی کے اوپر احتجاج کیوں ہے۔ یہاں پر نواز شریف صاحب پیش ہوں، وہ ریڈ زون میں چلے جائیں، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیں، وہاں پر کوئی کاروائی نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے یہ ریسنٹلی پورا جتھا لے کر وہ گئے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیا آپ نے کہیں دیکھا؟ گملے ٹوٹے ہوئے تھے وہاں پر، کیا وہ کاروائی ہوئی؟ کیا کسی کے اوپر دہشت گردی کی دفعات درج ہوئیں؟ یہی مقدمے خان صاحب پر بنائے گئے ہیں، اور کہتے ہیں جی اتنے مقدمے ہوں گے، کورٹس پھر آپ کو بیلیں دے رہی ہیں۔ بھائی پہلے آپ نے جتنا آپ سے ہو سکا آپ نے مشینری کا استعمال کیا اور عمران خان صاحب کے اوپر بوگس مقدمے بنائے، پھر وہ پیش ہو کر بیلز لیتے رہے ہیں، پری ریسٹ بیلز ان کو ملی ہیں، تو اس میں جرم کیا ہے ان کا کہ انہوں نے سسٹم کو للکارا ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ امیر اور غریب ہر ایک قانون کے سامنے برابر ہو، کسی کو جو ہے وہ کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو۔
تو خان صاحب تو پھر ٹھیک کہتے ہیں نا کہ جس شخص کے نام کے ساتھ شریف لگ جائے گا وہ اب عبداللہ ہو جائے گا، اور جس شخص کے ساتھ عمران خان کا ٹیگ، پی ٹی آئی کا ٹیگ لگے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ چھاپے بھی مارے جائیں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی، اغوا بھی کیا جائے گا، جب تک وہ بیان نہ دے اس کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی اور ان کے اوپر ایف آئی آر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ آئین جو ہے اس کی بالادستی ہو رہی ہے، یہ ملک کے اندر آئین ہے، یہ لوگوں کو انسانی جو کہتے ہیں جی کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ آئین جو ہے حفاظت کرتا ہے، یہ حفاظت ہو رہی ہے، اور یہ عدالتیں جو ہیں ہماری حفاظت اس طرح سے کر رہی ہیں کہ لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہی نہیں ہے، اور اس درخواست کے اوپر اعتراض لگا دیے جاتے ہیں۔ اغوا ہو رہے ہیں ہر روز، درخواستیں ہر روز جا رہی ہیں، اور آگے سے کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج خاتون جج دھمکی کیس وہ لگا ہوا تھا جی، اس کے اندر سلمان صفدر صاحب نے دلائل دی ہیں اور بریت کی درخواست کی ہے۔ اس میں بتاتا جاؤں کہ اس کے اندر جو جج صاحبہ ہیں آج تک انہوں نے اپنا کوئی بیان ریکارڈ نہیں کروایا، آج تک انہوں نے کوئی گواہی نہیں دی، اور اس کیس کے اندر وہ مدعی بھی نہیں ہے، ایک تھرڈ پارٹی، تو اس کے ذریعے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس کے حوالے سے اگر کوئی بات کسی کو اگر ہے دل آزاری جو وہ خود نہیں سمجھتے، اگر وہ خود سمجھتی ہوتی تو وہ درخواست دیتی، بیان دیتی یا کچھ کرتی نا، تو جس کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس نے کوئی بات نہیں کی، درمیان میں کوئی بندہ اٹھ کھڑا ہے جی، تو وہ مقدمہ جس طرح سے آج تک چلایا گیا اس میں وارنٹ بھی نکالے گئے، خان صاحب پیش بھی ہوئے، اس جو ہے معزز جج صاحبہ سے جا کر معذرت بھی کی، ہائی کورٹ میں یہ معاملہ تھا اور وہاں پر یہ معاملہ جو ہے وڈرا ہو گیا، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ وہ چل رہا ہے۔ پچھلی جو عدالت تھی وہاں پر جا کر آرگومنٹس ہو گئے، اس کے بعد ابھی کیونکہ عدالت یہ جو ہے ٹرانسفر ہوئی ہے تو وہاں پر پراسیکیوشن جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جناب پراسیکیوٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اس مختلف بہانوں سے کبھی وہ اویلیبل نہیں ہے، کبھی کہیں ہے کہ یہ ڈیٹ ملتوی ہوتی رہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ پک اینڈ چوز کہ یہ مقدمہ تیز چلانا ہے، اس کو ذرا سلو کرنا ہے، تو یہ ان کا اپنی ایک روایت ہے۔ تو لاسٹ جو کورٹ تھی اس سے پہلے والی اس میں آرگومنٹس ہو گئے تھے، اب اس میں دوبارہ جو ہیں وہ آج آرگومنٹس ہوئے ہیں، اور یہی عدالت سے استدعا کی ہے کہ اس میں فیصلہ دیا جائے، فوراً فیصلہ دیا جائے اور خان صاحب کو بری کیا جائے، کیونکہ یہ خان صاحب کے اوپر انہی تمام مقدمات میں سے یہ بھی مقدمہ ہے جو ایک بوگس ہے، اور وہی سارے معاملات چل رہے ہیں، تو یہ بھی اسی کی ایک جو ہے وہ کڑی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بی بی صاحبہ، اب ان کے اوپر یہ مقدمہ جیلی رسیدوں کے حوالے سے درج کیا گیا تھا، توشہ خانہ میں الگ، یعنی کہ وہ جو نیب والا معاملہ آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے، نیب کے اندر توشہ خانہ کیس وہ الگ، اور القادر ٹرسٹ کیس الگ، وہاں پر ڈی جی خان میں ایف آئی آرز الگ، اور یہ مقدمہ نیب میں الگ چل رہا ہے، یہاں پر ایف آئی آر الگ ہے۔ حالانکہ جو کرمنل لا ہے ہمارا اس کے مطابق اگر ایک جرم ہوگا تو اس کے اوپر ایک کاروائی ہوگی، یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرڈر ہوا ہے تو 10 جگہوں پر ایف آئی آر درج کر دی جائے، تو یہ ہو رہا ہے۔ یہ مقدمات تھے، آج 6 جو ہیں وہ خان صاحب کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں تھے، ایک خاتون جج یہ جو دھمکی کے 7واں مقدمہ، اور اسی طرح سے بی بی کا ایک 8، 3 جو تھے وہ اے ٹی سی کورٹ میں تھے، اور 8 اور 3 11 کے ساتھ ایک جو تھا وہ سائفر 12 کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر اسی طرح سے کیسز لگے ہوئے تھے، ادھر الیکشن کمیشن بھی، تو یعنی کہ 15-20 کیسز جو ہے نا یہ معمول ہے۔ اور کیسز کیا ہیں میں نے آپ کو ان کی نوعیت بتائی ہے کہ یہ کیسز ہیں، ان کے اندر یہ کاروائیاں چل رہی ہیں۔ تھینک یو۔